بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ السلام علیکم ویئرز، آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15واں روزہ آج ہمارا افطار تک تکمیل تک چلا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے شو کو جوائن کرنے کا، اور یہ اسپیشل پروگرام جو ہم آج کر رہے ہیں سیدنا امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے اور آپ کی ولادت کے حساب سے، اور آپ یہ پورا پروگرام جو ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے منسوب ہے۔ معرفت اور ولایت علی چینل سے ہم لوگ جو بھی ائمہ کرام کی ولادت کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی جو رمضان میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ جو ان کی شہادت کے پروگرام ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور کیا کریں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام گلستان رسالت کے مقدس پھولوں میں سے ایک ہیں۔ مولا علی علیہ السلام اور بی بی پاک فاطمہ حضرت فاطمہ سلام علیہا کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ ماہ رمضان میں 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک حسن رکھا۔ آپ بے حد حسین اور خوبرو تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے مشہور القابات جو ہیں اس میں تقی، سید، ذکی، سبت اور ولی شامل ہیں۔ آپ اپنے ہر لقب سے پہچانے جاتے تھے اور یہ تمام القابات آپ کے وہاں پر بہت مشہور تھے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ حسنین کریمین کے متعلق امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور علم دیا اور حسین کو اپنا جود اور اپنی سخاوت دی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسن میری ہیبت اور سیادت کے وارث ہیں، حسن میری ہیبت اور سیادت کے وارث ہیں، اور حسین میری شجاعت اور سخاوت کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے تھے اور بڑے نواسے تھے، اور آپ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا پیار بہت ملا، محبت بہت ملی، آپ کی ماں تھیں، اور اس کے علاوہ آپ کو مولا علی علیہ السلام کی تربیت ملی۔ آپ کے والد گرامی مولا کائنات ہیں، تو انہوں نے آپ کی تربیت کی، اور آپ کی تربیت میں شجاعت، بہادری، علم، ذہانت، فطانت، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ابن ابو طالب اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے بڑے زاہد تھے اور سب سے افضل تھے۔ اس وقت کے انسانوں میں آپ سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ نے 25 حج پیادہ ادا کیے۔ انس بن مالک نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام میں بڑی عظمت و بزرگی ہے۔ آپ نے فرمایا، عظمت نہ کہو، مجھ میں عزت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کا علم، آپ کا صبر، آپ کا شکر بے حد مشہور تھا۔ آپ کا اتنا بڑا دسترخوان تھا کہ جو اس وقت لگتا تھا اور جہاں سے غربا اور فقراء آ کے کھا کے جاتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کے نام سے وہ دسترخوان مدینے میں آج تک جاری ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ وہاں پہ لوگ جو ہیں مفت میں کھانا کھاتے ہیں، اور یہ آپ کی طرف سے جو نظر نیاز کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ واصل بن عطا کا قول ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام میں نشانیاں انبیاء والی، اور آپ میں جو ابد تھا اور جو آپ میں جاہ و جلال تھا وہ بادشاہوں والا تھا۔ آپ کا بہت زیادہ جاہ و جلال تھا، اور آپ خاموش طبع تھے، آپ خاموش رہتے تھے، کم بولتے تھے، اس لیے بہت سارے لوگ آپ کے خاموشی کی وجہ سے ہیبت میں رہتے تھے اور ڈر کے رہتے تھے، اور وہ امام سے سوال پوچھتے تھے تو وہ بہت زیادہ سوچ کر پوچھتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی طبیعت میں ماشاءاللہ بہت زیادہ جلال بھی تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی جو خاص نشانیاں تھیں وہ انبیاء کرام والی نشانیاں تھیں۔
اہل بیت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کریم ہے ویئرز، اور ان تمام کریم میں سے سب سے زیادہ کریم جو پرسنالٹی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی ہے. دا موسٹ جینرس آف آل دیز جینرس از امام حسن علیہ السلام. آپ کا دسترخوان جو مدینہ میں بے حد مشہور ہے، اور آپ اس دسترخوان کو خود اپنی زندگی میں جب تک آپ رہے آپ سجاتے تھے، آپ اس پہ قسم و قسم کے انواع اقسام کے کھانے رکھواتے تھے، شوق سے اس دسترخوان کو سجاتے تھے، اور لوگ بہت بڑی تعداد میں آ کے مختلف علاقوں سے جو مسافر آئے ہوتے تھے وہ بھی اس دسترخوان سے کھانا کھا کر جاتے تھے. ایک شخص نے ایک دفعہ، ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک دفعہ حضرت امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی؟ حاتم طائی کے متعلق ویئرز آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا. حاتم طائی یمن کا حکمران تھا اور ایک شاہ سوار تھا اور ایک پوئٹ بھی تھا. وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور اس کا انتقال رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آمد سے 7 سال پہلے ہو گیا تھا. لیکن اس کی سخاوت اتنی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص آج بھی سخی ہوتا ہے اور سخاوت بے پناہ کرتا ہے تو اسے حاتم طائی سے جو ہے ریزیمبلنس دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حاتم طائی کی طرح سخی ہے. مطلب اتنے سال، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی حاتم طائی کا نام آج بھی ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ سخاوت وہ کوالٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مولا علی علیہ السلام سے اس شخص نے پوچھا کہ مولا آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی؟ کیونکہ حاتم طائی کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ 40 دروازوں سے حاجت مندوں کو دیا کرتا تھا. مولا مسکرائے اور مولا نے فرمایا کہ حاتم سخی تھا، لیکن میں ایک دروازے سے ہی اتنا دے دیتا ہوں کہ کسی دوسرے دروازے تک جانے کی نوبت نہیں آتی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب مولا علی علیہ السلام نے دیا. اور واقعی یہ پورا گھرانہ رسول خدا کے اہل بیت اتنے کریم ہیں، اتنے نفیس ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تک جو ہے لوگوں کے گھروں میں رزق بھی چل رہا ہے، رزق پہنچ بھی رہا ہے، اور آپ کے وسیلے سے جتنی بھی منتیں مانی جاتی ہیں، نیازیں دی جاتی ہیں، اس سے برکت ہی برکت بڑھتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اپنے رزق میں برکت پاتے ہیں. اب کچھ باتیں، کچھ خاص خصوصیات جو کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کے کچھ خاص فضائل ہیں جو اس طرح سے ہیں. آپ میں خوبصورتی بہت تھی، آپ بے حد خوبرو انسان تھے، آپ میں سخاوت بہت تھی، بہت بڑا دل تھا آپ کا، اور بہت ہی وسعت نظر اللہ نے آپ کو دی تھی. آپ بہت بڑے شجاع تھے، بہادر تھے. آپ نے جو جنگیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لڑیں اور ان میں آپ نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کیں. آپ نے بہت سارے کفار کو جو ہے واصل جہنم کیا. آپ میں علم اور فصاحت بہت تھی. آپ میں عاجزی اور شکر بہت تھا. آپ بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور آپ کی ایک جو طبیعت میں کم گوئی کا پہلو تھا وہ بہت زیادہ پرومیننٹ تھا، کیونکہ آپ کم بولتے تھے اور کم کھاتے تھے، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کم ملتے تھے. آلدو جب آپ امام تھے تو تب آپ کا ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تھا. حضرت عباس علیہ السلام کی بھی تربیت امام حسن علیہ السلام نے کی. حضرت عباس علیہ السلام شجاعت میں امام حسن علیہ السلام کے شاگرد تھے. آپ نے حضرت عباس کی تربیت فرمائی اور آپ نے انہیں جنگ کرنا سکھائی. یہ شجاعت حسنی ہے. امام حسن علیہ السلام شجاعت میں حضرت عباس کے جو ہیں استاد ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شجاعت ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی اور کتنی عظیم ہوگی کہ آپ نے حضرت عباس کو ٹرین کیا. مشہور واقعہ ہے آپ کو جو میں سنانا چاہوں گی، امام حسن علیہ السلام سے ریلیٹ کرتا ہے. ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نماز کے لیے مدینے میں مسجد میں آئے. سب لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے اور آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. اس وقت کے حاکم نے، معاویہ نے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہاں پہ موجود لوگوں سے یہ کہا کہ، اور اپنے وزراء سے یہ کہا کہ آج صبح سے جتنے بھی لوگ آ کے پیسے لے کر گئے ہیں ان تمام پیسوں کو اکٹھا کرو، اور ان تمام پیسوں کے سے زیادہ پیسہ جو ہے، زیادہ مال، زیادہ سونے کی اشرفیاں، وہ میں امام حسن علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں، اور ان کے قدموں میں وہ لا کے رکھ دو. امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے وہاں پہ آ کے اپنی نماز ادا کی، اور اتنی دیر میں وہ اشرفیوں کا ڈھیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ انہوں نے لگا دیا.
امام نے نماز کا سلام پھیرا، وہاں ایک غریب آدمی موجود تھا۔ اس نے آپ سے فرمایا کہ مولا میں نے نظر کی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی نالین سیوں گا اور آپ کے قدموں میں پہناؤں گا۔ امام ممبر پر بیٹھے، آپ نے کہا کہ تم رکھ دو، میں پہن لیتا ہوں۔ اس نے انسسٹ کیا کہ نہیں، میں آپ کو یہ اپنے ہاتھوں سے خود پہناؤں گا اور آپ کے قدم بوسی بھی کروں گا۔ امام نے کہا اچھا آ جاؤ۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے امام کو وہ نالین پہنائی اور آپ کی قدم بوسی کی۔ امام حسن علیہ السلام نے دوسری طرف دیکھا تو وہ جو سونے کا ڈھیر اور اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اسے کہا کہ یہ سارا کا سارا ڈھیر تم اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ اہل بیت کی سخاوت کی معراج ہے، آپ اس قدر کریم تھے۔ امام نے سارا کا سارا سونا اور اشرفیاں اس ایک فقیر کو دے دیں اور کہا کہ یہ سب میری طرف سے ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ جو تم نالین میرے لیے اپنے ہاتھوں سے سی کر لائے ہو اور مجھے پہنائی ہے، یہ میری طرف سے، یہ سب کچھ لے جاؤ۔ سارا مجمع دیکھنے لگا، انہوں نے کہا کہ امام نے ایک نالین پر اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، مطلب سب اس میں جتنے بھی لوگ مجمع میں تھے وہ عجیب ششدر رہ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں اور یہ میں نے اسے دنیا میں عطا کیا ہے، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، آخرت میں میں اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سلام ہے مولا حسن آپ پہ اور آپ کی پرسنالٹی پہ، لاکھوں درود و سلام۔ آپ کی سخاوت اس قدر تھی، آپ اس قدر سخی، اس قدر کریم ہیں کہ آج بھی جو بھی اپنے گھر میں دسترخوان سجاتا ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی نیاز سے، تو اس کے گھر میں ہمیشہ برکت ہی برکت ہوتی ہے اور لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور بہت زیادہ مہمان نواز وہ انسان بن جاتا ہے، کیونکہ تواضع کی جو ایک چلتی آ رہی ہے روایت امام حسن علیہ السلام سے، وہ روایت اس کے گھر میں پھر شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک واقعہ خاص آپ کو سنانا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک عربی آپ کے پاس آیا، آپ نے حکم دیا کہ اس وقت جو کچھ میرے خزانے میں ہے وہ سب کا سب اسے دے دو۔ خادم نے دیکھا تو 20,000 دینار تھے، آپ نے وہ سب کے سب اس عربی کو دے دیے۔ عربی نے عرض کی کہ مولا آپ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ میں اپنی حاجت مزید کوئی بیان کروں، میں آپ کی مداح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سنو کہ ہم اہل بیت کیا ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے اسے بتایا اہل بیت کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری سخاوت کے سبزہ زار میں امید اور آس لے کر آنے والے اس میں سے چر جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں اہل بیت جو سوال سے ہی قبل عطا کر دیتے ہیں تاکہ بیچارے سائل کے چہرے کی آب سوال سے اتر نہ جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر سمندر کو علم ہو جائے کہ ہم لوگ کتنے سخی ہیں تو وہ بھی اپنی سخاوت پر شرمندہ اور نادم ہو۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا کل مال کا آدھا حصہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، 3 مرتبہ آپ نے اپنے سارے مال کا نصف حصہ خیرات کر دیا۔ آپ بے حد علم رکھتے تھے۔ بادشاہ روم نے ایک دفعہ چند سوالات لکھ کر بھیجے کہ جن کے جوابات امام حسن علیہ السلام سے اس نے مانگے، تو آپ نے ان کے بہت مفصل جوابات دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جو آسمان کے عین وسط میں ہے؟ آپ نے اس کا جواب سے بتایا کہ خانہ کعبہ وسط آسمان میں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ قطرہ خون کون سا ہے جو سب سے پہلے زمین پر گرا؟ اس کا جواب آپ نے دیا کہ وہ قطرہ خون حضرت حوا علیہ السلام کا ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جس پر سورج کی شعاعیں صرف 1 مرتبہ پڑیں؟ اس کا آپ نے جواب دیا کہ دریائے نیل کی وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا اور سطح دریا کی جو سطح تھی وہ ظاہر ہو گئی تھی، وہ جگہ ہے جہاں پہ سورج کی شعاعیں صرف 1 دفعہ پڑیں۔ پھر سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے کہ جس کی کسی سے قرابت داری نہیں؟ آپ نے اس کا جواب بتایا کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جس کی کسی سے قرابت داری نہیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے بتایا کہ سورج کے 1 دن کی مسافت جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور یہ بات ہم سائنس اور تحقیق سے بھی دیکھیں تو یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے۔ آپ کے چند مشہور فرمودات اور اقوال،
امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم خود سیکھو، اس طرح تم اپنے علم کو پختہ کر لو گے اور جو نہیں جانتے وہ بھی جان لو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کو قدرت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان میں سے بعض سخی ہیں اور بعض بخیل ہیں یعنی کنجوس ہیں۔ انسان کی تباہی 3 چیزوں سے ہے، ایک تکبر جس میں کہ اپنا برا مزاج بھی آتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اس کی بد اخلاقی اور بد مزاجی بھی آتی ہے، یہ تکبر میں ہے جو کہ اللہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ دوسرا ہے ہرس، پیسے کی ہرس رکھنا اور پیسے کی ہوس رکھنا اور پیسے کے پیچھے بھاگنا۔ تیسرا ہے حسد، لوگوں کی ترقی سے حسد کرنا، اور یہ حسد ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا اور جلنا کوڑنا کہ کوئی انسان جو ہے، کوئی اللہ کی اور مخلوق جو ہے وہ ترقی کیوں کر رہی ہے۔ یہ آپ نے بتایا کہ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کرم یہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے ہی سوالی کو عطا کر دیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ بعض لوگوں کو ویورز اپنے مقدر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقدر ہی ایسا تھا، ہمارے مقدر میں نقصان ہی لکھا ہوتا ہے، ہمیں تو یہ مقدر لے دے گیا، ہم تو مقدر ہی اچھا نہیں لے کے اترے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں دکھ لکھے ہیں، غم لکھے ہیں، نقصانات لکھے ہیں۔ یہ لوگ ساری عمر مقدر کا رونا روتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوششیں اتنی نہیں قابل ہوتی کہ ان کا مقدر یا نصیب بلند ہو سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ مقدر پر راضی ہو جاؤ، تم خود ہی غنی ہو جاؤ گے، کہ جب تم اپنے مقدر پہ راضی رہو گے کہ جو مجھے اللہ نے دے دی ہے میں اس میں خوش ہوں، اور چاہے نقصان ہے چاہے نفع ہے میں خوش ہوں، تو تمہیں جو ہے پھر اللہ اور نوازے گا اور تم آٹومیٹکلی غنی ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عابد وہی ہے، عبادت گزار وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے، جو یہ نہ اعتراض اٹھائے کہ کسی کو زیادہ کیوں دیا، کسی کو کم کیوں دیا، مجھے کم کیوں ملا اور میرے بہن بھائیوں کو زیادہ کیوں ملا۔ یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض اٹھانا ہے، اور یہ بالکل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام نے، اسپیشلی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عبادت گزار وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا۔ ہمارا سلام ہے مولا امام حسن علیہ السلام پر کہ جن کی سخاوت، جن کی بہادری، جن کی شجاعت اور جن کا علم ہم سب کے لیے روشن مثال ہے۔ سلام ہے آپ کی شجاعت پہ، آپ کے فہم پہ، آپ کے صبر پہ، آپ کی ذہانت پہ، آپ کے علم پہ، کہ جس کی وجہ سے آج ہم لوگ بھی کچھ تھوڑا سا علم کا ایک قطرہ حاصل کر کے دوسرے لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں، اور آپ کی ذہانت اور آپ کے علم کے چشموں سے سیراب ہو کے ہم بھی اپنے علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام سلام ہے تمام اہل بیت علیہ السلام پہ، سلام ہے مولا امام حسن علیہ السلام پہ، امام حسین علیہ السلام پہ، اور آپ لوگوں کی ذات پہ لاکھوں درود و سلام۔ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو یہ بہت بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے کہ جنت کے جو سردار ہیں تو ان کی سرداری وہاں پہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں سردار رکھا، اور جنت جو کہ عظیم تر جگہ ہے، جو کہ عظیم لوگوں کو دی جائے گی، جنت وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت بڑے امتحان طے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھیجیں گے، اور وہاں کے جو سردار ہیں وہ مولا امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ نے آپ کو شان دی ہے، کیا اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، اور کیا اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے کہ ایسی فضیلت صرف بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کو، مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کو، اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو نصیب ہوئی۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رہتی دنیا تک آپ جیسے کوئی دوبارہ اس فضیلت، اس رتبے پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ اپنی عزت اور بقا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ اگر تمہیں لوگوں سے میل ملاپ کرنے میں مسئلہ آتا ہے اور پرابلمز آتی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ لوگ تمہیں نہیں سمجھ رہے، تو اپنے آپ کو تنہائی میں رکھو اور اس تنہائی میں خوش رہو تاکہ تمہاری عزت کی بقا قائم رہے۔ ویورز، یہ تھا ہمارا خاص پروگرام امام حسن علیہ السلام پہ، اور مولا کی ذات پہ لاکھوں درود و سلام ہم سب کی طرف سے، اور آپ لوگوں کو اسپیشلی معرفت اور ولایت علی چینل کی طرف سے امام حسن علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دکھائے اور ہمیں مولا امام حسن علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔
کل کا سوال تھا کہ جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام کے جسم مبارک پر کل کتنے زخم آئے؟ اس کا جواب ہے 60 زخم۔ 60 زخم جنگ احد میں مولا علی علیہ السلام کے جسم مبارک پر آئے تھے۔ ہمیں اس کا صحیح جواب اسلام آباد سے سائمہ محسن نے دیا ہے، کراچی سے روبینہ حسن نے صحیح جواب دیا ہے، اور کل کے سیشن کو جن جن لوگوں نے بہت لائک کیا اور اپریشیٹ کیا اور ہمیں میسیجز بھی کیے، ان کے نام یہ ہیں: احمد رضا خان صاحب ہیں لاہور سے، لیاقت لغاری ہیں، عائشہ رؤف ہیں، توصیف علی حسن ہیں، غلام حیدر سید ہیں، ارتضیٰ جعفری ہیں، نعمان شاہ ہیں، سید باسط بخاری ہیں، اور اس کے علاوہ عائشہ شفیع خان ہیں، شرمین لغاری ہیں، نرجس نصر ہیں اور جواد لغاری ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو پسند کرنے کا، لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا، اور سب سے بڑی بات ہمارے چینل معرفت اور ولایت علی کو لائک کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا، اور اسے آگے بھی لوگوں میں جو ہے اس کو شیئر کرنے کا۔ ہم سب آپ کے دل سے بہت بہت ممنون ہیں۔ آج کا سوال ویورز یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنی مدت بعد قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنی مدت بعد قبول ہوئی؟ اس کا آپ ہمیں جواب دیجیے گا۔ یہ سوال ابھی تھوڑی دیر میں ہی فیس بک پیج پہ شیئر کر دیا جائے گا، یوٹیوب چینل معرفت اور ولایت علی پہ بھی شیئر کر دیا جائے گا، تو ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ترش روی اور سخت رویہ رکھتے ہیں، بد مزاج ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، غصے کے تیز ہوتے ہیں اور سنگ دل ہوتے ہیں، اور جن کے ناپسندیدہ ترین اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ جو ہے خاص الخاص میں نے آج نکالا ہے۔ ایسے لوگوں کو ویورز چاہیے کہ وہ روزانہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ یا حمیدن یا لطیفن، یا حمیدن یا لطیفن، یہ وہ 100 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔ ڈیلی انہوں نے یہ عمل کرنا ہے، 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 دفعہ یا حمیدن یا لطیفن پڑھ کے اپنے اوپر پھونکنا ہے، اور تاکہ ان کا ترش روی، ان کی دل کی سنگ دلی، ان کی زبان کی بد اخلاقی اور ان کا جو برا رویہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو غیظ و غضب والا رویہ ہوتا ہے، جو وہ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کرتے ہیں، وہ رویہ ان کا صحیح ہو سکے۔ باقی صحیح کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، کیونکہ جابر لوگوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بہت سختی سے پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے اس وظیفے کو حسب ضرورت جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اخلاق کی بلندی عطا فرمائے اور اچھے اخلاق عطا فرمائے، اور میری بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو بہت اچھا بنائے۔ اور آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔